باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہ اجمعین۔ ہم نے کل مرحوم شیخ صدوق کی کتاب خصال کی جلد اول سے ایک روایت کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ اس روایت میں امیر المومنین علیہ السلام کے ایسے 70 فضائل بیان کیے گئے ہیں جو آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان 70 میں سے کوئی اور فضیلت کسی میں نہیں پائی جاتی، صرف امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان سے نوازا ہے۔ ویسے میں نے سرسری طور پر سب کو پڑھا ہے، ان کو بیان کرنے کے بعد آپ بھی مثلا شاید آپ کے خیال میں آئے کہ 70 سے زیادہ ایسے فضائل ہیں جو صرف علی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہاں کم از کم جو ہے وہ 70 کا ذکر ہے۔ پتہ نہیں وہ علی کے فضائل کو بیان کرنے والا زیادہ خوش قسمت ہے یا سننے والا زیادہ خوش قسمت ہے؟ دونوں ایسا کرتے میں تو بیان کر رہا ہوں نا، تو آپ سن کے آگے بیان بھی کریں۔ بالفرض اگر بیان کرنے والے کے جو ہے نا وہ زیادہ خوش قسمت ہے تو آپ پھر بیان کرنے والوں بھی شمار ہوں گے، کیونکہ وہ جو روایت ہے نا ہمارے آپ کے کیا کہتے ہیں شہید اول کی ایک کتاب ہے 100 من ابا، اس کے اندر انہوں نے 100 امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا، 100 فضائل، ان میں بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، ان میں بھی اسی طرح مرحوم مجلسی نے بھی وہ کیا ہے، وہ یہ جملہ ہے من ذکر فضیلۃ من فضائل علی غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جو علی کی ایک فضیلت کو بیان کرے، ایک فضیلت ابھی تو 70 کو بیان کرنے جا رہے ہیں، ایک فضیلت کو بیان کرے خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک چارٹ بناتے ہیں ان کا نا، ان 70 فضائل کا، اور آبیدار کرتے ہیں کسی جگہ نا وہ 70 فضائل جو امیر المومنین کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ہم نے کل 12 فضائل کو بیان کیا تھا، آج 13ویں فضیلت کو ہم بیان کریں گے۔ 13ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَمَّمَنِي بِإِمَامَةِ نَفْسِهِ بِيَدِهِ، رسول خدا نے اپنے دست مبارک سے اپنا امامہ مجھے پہنایا، یا اپنا امامہ میرے سر پر رکھا۔ وَدَعَا لِي بِدَعَوَاتِ النَّصْرِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اور خدا کے دشمنوں کے خلاف میری فتح اور نصرت کی دعا کی اللہ تعالیٰ رسول خدا نے۔ فَحَزَمْتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی اذن اور رسول خدا کی دعا کی برکت سے میں نے دشمنان اسلام کو ہمیشہ شکست دی۔ اچھا جی، یہ ایک 13ویں فضیلت۔ 14ویں فضیلت فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ يَدِي عَلَى ذَرْعِ شَاةٍ قَدْ يَبِسَ ذَرْعُهَا، ایک بکری جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اچھا دودھ خشک ہو چکا تھا، یہاں لفظ ذرع آیا ہوا، ذرع جو لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، چھوڑتے نہیں ہیں، تھن کو کہتے ہیں، تھن کو نا، تھن ٹھیک کہا نا میں نے، خشک ہو چکا تھا اس کا۔ اچھا جی، تو امرنی امسح یدی علی ذرع، مجھے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا یہ اس کے اس تھن پر جو خشک دودھ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، آپ اس پر اپنا ہاتھ پھیرو۔ مجھے رسول خدا نے مجھ سے کہا فقلت یا رسول اللہ بل امسح انت، آپ ہاتھ پھیریں، تو رسول خدا نے فرمایا
یا علی فعلک فعلی، سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا علی، فعلک فعلی کا مطلب سمجھ گئے نا؟ میں کہتا ہوں کہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر امیر المومنین ید اللہ ہو سکتے ہیں تو ید رسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ تیرا فعل اور میرے فعل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فمسحت علیہا یدی، میں نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، فدر علی من لبنہا، جو خشک ہو چکا تھا اور جو اس سے دودھ نکل آیا۔ اچھا جی، ویسا درہ بڑے عام نکلنے کو نہیں کہتے، بڑی جو ہے نا تیز یا پریشر کے ساتھ جو ہے نا وہ موٹی دھار کے ساتھ نکلنے کو کہا جاتا ہے، عام نکلنا نہیں ہے۔ بہرحال تو لبنہا فسقیت رسول اللہ، یا شربتن، میں نے آن حضرت کو بھی اسی دودھ سے شراب کیا۔ ثم اتت عجوزۃ فشکت الظما فسقیتها، وہ اسی دوران ایک عجوزہ بڑھیا آئی، اس نے بھی پیاس کی شکایت کی تو ہم نے بھی اس کو پانی کے بجائے اسی جو ہے نا وہ معجزہ والے دودھ سے اس کو ہم نے سیراب کیا۔ فقال رسول اللہ انی سألت اللہ عز وجل ان یبارک فی یدک ففعلا، میں نے خدا سے دعا مانگی، خدایا علی کے ہاتھ میں برکت نصیب فرما، ففعلا، اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، ٹھیک ہے جی، ففعلا۔ اچھا یہ چوتھی۔ 15ویں فضیلت، فإن رسول اللہ اوصى الی، رسول خدا نے وصیت کی، وقال، اور فرمایا، یا علی لا یلی غسلی غیرک، دیکھو مجھے تمہارے علاوہ کوئی غسل نہ دینے پائے۔ ابھی مدینہ آپ جائے نا، وہ پہلے سالوں میں، کافی سالوں سے ہم جا رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھا تھا، 2 سال پہلے میں نے دیکھا وہ جو بیر غرس ہے نا، بیر غرس، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس بیر غرس کے چشمے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے مسجد الحرام کو غسل دیا تھا۔ ابھی وہ بیر غرس کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس میں کولنگ سسٹم ہے، اتنا لذیذ پانی ہے، آپ باور کریں، آپ زمزم سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ وہاں بھر بھر کے لوگ جو ہے نا وہ تھرماسوں میں، کولروں میں وہ لے کے جاتے ہیں۔ ادھر بیر غرض کا کنواں ہے اور ادھر پیچھے دیوار پر بہت بڑی روایت حوالے کے ساتھ جو ہے لکھی گئی ہے، عربی میں، انگلش اس میں ترجمہ۔ میں نے کہا دوستوں سے کہ اس کی جو ہے نا پکچر بناؤ، کہا لکھا ہوا ہے یہ وہ کنواں ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے امیر المومنین کو وصیت کی تھی کہ مجھے اس کنویں کے پانی سے یا چشمے کے پانی سے غسل دینا۔ سبحان اللہ، یہ بہت راز اس کے اندر جو ہے نا وہ مضمر ہیں۔ اچھا جی، ولا یواری عورت غیرک، اور میرے علاوہ میرے جسد کو جو ہے نا وہ کوئی نہ وہ چھپائے۔ فإن رأى أحد عورتی غیرک تفقعت عیناہ، تیرے علاوہ اگر کسی نے میرے بدن کو دیکھا آنکھ اس کی پھوٹ جائے گی، اس کی نکل آئے گی۔ فقلت کیف لی بتقریبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اکیلا کیسے آپ کو غسل دوں، کروٹ دینا ہوتا ہے۔ کہا کہ میں اکیلا نہیں دے سکوں گا۔ قال انک لتستعان، تجھے غیبی مدد حاصل ہوگی۔ یہاں پر اتنا لکھا ہے تیری مدد کی جائے گی، ترجمہ میں لکھا ہے تجھے غیبی مدد کی جائے گی۔ تیسرے الفاظ میں فرشتے تمہارا ساتھ دیں گے، فرشتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یاد ہے آپ کو نا وہ 21 رمضان کے وہ مجالس میں سنتے رہتے ہیں نا، رسول امیر المومنین نے وصیت کی تھی حسن اور حسین سے کہ تم جنازے کا جو ہے نا صرف اگلا حصہ اٹھانا، جو ہے نا پیچھے کا حصہ اٹھانا، اگلے حصے کو فرشتے اٹھائیں گے اور اس وقت تک چلتے رہنا جب تک اگلا حصہ خود زمین پر نہیں بیٹھتا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی تعجب نہیں ہے۔ اچھا جی، فإنك لتستعان فوالله ما أردت أن أقلب عضوا من أعضائه إلا قلبا، آپ کے جس عضو کو میں کروٹ دینا چاہتا تھا ادھر میرا ارادہ ہوتا تھا اور وہ کروٹ خود بخود بدل جاتا۔ سبحان اللہ، اس طرح میں نے حضرت کو غسل دیا، إلا قلبا۔ 15ویں 16ویں فضیلت، فإني أردت أن أجرد، میں نے آپ کا وہ جسم سے
قمیص اتارنے کا ارادہ کیا، فنودیتو، مجھے آواز آئی، غیب سے آواز دی گئی، یا وصی محمد، اے وصی محمد، لا تجردہ فغسلہ والقمیص علیہ، قمیص سمیت غسل دینا ہے، قمیص تک نہیں اتارنا ہے۔ فلا واللہ الذی اکرمہ بالنبوہ وخصہ بالرسالہ، خدا کی قسم، اس خدا کی قسم کی جس نے آن حضرت کو نبوت کے ذریعے تکریم فرمائی ہے، رسالت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، ما رأیت لہ عورتا خستنجہ بذالک من بین اصحابہ، میں نے آپ کا جو ہے نا وہ بدن ہے، برہنہ بدن جو ہے نا میں نہیں دیکھا، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مخصوص فرمایا ہے۔ اچھا جی، وَأَمَّا السَّابِعُ عَشَرُ، 17ویں فضیلت، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَّجَنِي فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ تو زہرا علیہ السلام سے جو ہے نا میرا وہ ازدواج کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَقَدْ كَانَ خَطَبَهَا ابو بکر و عمر، مجھ سے پہلے حضرت ابو بکر اور عمر بھی خواستگاری کر چکے تھے، یہ تاریخ میں ہے، آپ کو بھی معلوم ہے اور سب سامعین کو بھی معلوم ہے۔ فَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ 7 سماواتہ، پتہ نہیں 7ویں آسمان پر جو ہے نا وہ وہاں اللہ تعالیٰ نے، یہ روایات میں ہے، زمین سے پہلے نکاح آسمانوں میں ہوا ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ درخت طوبا کے جو ہے نا پھل جو ہے نا وہ جس طرح یہاں نوٹ جو ہے نا پھینکے جاتے ہیں 10 کے یا 5 کے۔ اچھا جی، جی ہاں، فقال رسول اللہ ہنیئا لک یا علی، علی تجھے مبارک ہو، فإن اللہ عز وجل زوجک فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرا ازدواج کیا ہے یا تیرا نکاح کیا ہے فاطمہ سے جو کہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، وہی بضعۃ منی، اور وہ میرا ٹکڑا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ اولست منکا، جب فرمایا نا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو امیر مومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے نہیں ہوں، اب من کا، قال بلا یا علی انت منی وانا منکا کیمینی عن یساری، تو اور میں دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی طرح ہیں، بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ کی طرح ہیں۔ عجیب بات ہے بھئی، یا آپ کہیں گے کہ رسول کی یہ بڑی بھی جو ہے نا آج کل وہ توہین کا وہ الدین کا چراغ جو ہے نا وہ آج کل وہ چلا ہوا ہے۔ جی لا استغنی عنک فی الدنیا والآخرہ، میں نہ دنیا میں تجھ سے بے نیاز ہو سکتا ہوں نہ قیامت کے دن تجھ سے بے نیاز۔ کیا خیال ہے؟ یہ کوئی توہین تو نہیں ہے نا؟ دعوت ذیل عشرہ میں کہا تھا بھئی کون ہے جو اس مہم میں نا مشن کو آگے بڑھا میرا ساتھ دے؟ 10 سال کا علی تھا نا، کہا بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے، خیبر میں بے نیاز نہیں ہوئے، خندق میں بے نیاز نہیں ہوئے، دعوت ذیل عشرہ میں بے نیاز نہیں ہوئے، یہاں تو بات ہو رہے قیامت میں بھی کہا کہ انی لا استغنی عنک فی الدنیا والآخرہ، یعنی مجھے دنیا میں بھی تیری ضرورت رہے گی اور قیامت کے دن بھی تیری وہ لوائے حمد اٹھائیں گے نا بھائی، اتنا وزن ہوگا کہ کوئی اور اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ ہاں اچھا جی، جو الاخرہ بس یہ 18 پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّامِنُ عَشَرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِي يَا عَلِي، یہ دیکھیے، یا علی انت صاحب اللواء والحمد فی الآخرہ، روز قیامت میں بعض روایات میں اس کا طول عرض اور اس کا جو ہے نا وہ بھی پڑا ہے۔ یہ آپ کے علم جو جلوس میں اٹھایا جاتا ہے اتنا بڑا نہیں ہوگا وہ لواء والحمد، واقعا وہ وہی اٹھا سکے گا جو در خیبر اٹھا سکتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اچھا جی، انت صاحب اللواء والحمد فی الآخرہ، انت یوم القیامت اقرب الخلائق منی مجلسا، سب سے میری نشست کے قریب تیری نشست ہوگی۔ سبحان اللہ، عقل بھی یہی کہتی ہے، یا اقرب منی مجلسا، یا وہ نشست یبسط لی و یبسط لکا فاکون فی زمرۃ النبیین،
یا ایک جو ہے نشست یا فرش تیرے لیے بچھایا جائے گا میرے لیے، فَأَكُونُ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ وَتَكُونُ فِي زُمْرَةِ الْوَصِيِّينَ، میں وہ جو ہے نا وہ نبیوں کے گروہ میں ہوں گا اور تو زمرہ گروہ جماعت اس معنی میں آتا ہے ان میں ہوگا، اور یوزع علی راسک تاج النور، تیرے سر پر نور کا جو ہے نا وہ تاج رکھا جائے گا، اور یحف بک 70,000 ملک، تجھے 70,000 فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، تیرا احاطہ کیا ہوگا، حتیٰ یفرغ اللہ عز من حساب الخلائق، جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مخلوق کے حساب کتاب سے فارغ نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین